बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राहत परवीन, काउंसलिंग वाली, और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में पेरेंट्स काउंसलर हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी हम अपने लाइव शो में होते हैं तो हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद होते हैं। तो जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो भी बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त है, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद रावलपिंडी से है। तो आज हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे इन्हीं की ज़ुबानी, और इनसे वो तमाम इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे जिसका जानना हमारे लिए और आपके लिए इंतहाई मुफीद होगा। आज हम इनकी जर्नी के साथ-साथ रेहान स्कूल के साथ इनकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे और इनके विज़न के बारे में भी। तो बिना किसी तख़ीर किए मैं अपनी मोअज़्ज़िज़ मेहमान शकीला को करती हूँ अपने इस लाइव शो में वेलकम। जी, अस्सलाम वालेकुम शकीला। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले मुझे मौका देने का कि मैं आपके शो में आऊँ और अपने ख़यालात का इज़हार करूँ। जी, वेलकम जी। तो शकीला, मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए जो कि आपको नहीं जानते, उनके लिए अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए ताकि वो भी आपको जान सकें। जी ज़रूर। मेरा नाम शकीला नासिर अली है और मैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी तहसील कहोटा से बिलॉन्ग करती हूँ। हमारा छोटा सा एरिया है जो एटॉमिक लैब भी है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की एटॉमिक लैब यहाँ पर मौजूद है, और थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, फॉरेनर्स अलाउ नहीं होते यहाँ आने के लिए। इसके अलावा हमने यहाँ पर अपने एक ही नाम से 3 स्कूल खोले हुए हैं। 3 कैंपस हैं हमारे स्कूल के अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के अलावा यहाँ पर और कोई स्कूल नहीं था, तो हमने प्राइवेट स्कूल यहाँ पर अपने एरिया में खोला अपने लोगों के लिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। 800 स्टूडेंट हैं इसमें, और एक मदरसा है जहाँ पर बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं। और फ्यूचर में हम एक स्कूल जो हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वहाँ पर रिवायती तालीम चल रही है, उसको हमने बदलना है, एआई की तरफ आना है, और रेहान अल्लाह वाला साहब का जो मिशन और विज़न है उसको वहाँ लेकर जाना है हमने। ज़बरदस्त जी, अमेज़िंग। बहुत खुशी हुई ये जान के कि माशाल्लाह से आप एआई की दुनिया में आपने कदम रख चुकी हैं और ट्रेनिंग ले रही हैं। तो शकीला, आप मुझे बताएँ कि रेहान से कैसे आपको मोटिवेशन मिली? कैसे आपने रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी को जॉइन किया? अच्छा मैम राहत, बात इस तरह से है कि आजकल की दुनिया इतनी बिज़ी और इतनी में मसरूफ़ हो गई है कि अपने रिश्तेदारों के लिए, बल्कि अपने पेरेंट्स के लिए वक़्त निकालना बहुत मुश्किल है, आपको पता है ये। तो जब मैंने इस अकेडमी में जॉइन करने की ख्वाहिश का इज़हार किया, तो शुरू-शुरू में तो मुझे बहुत, आपको पता है, मसला होते हैं, छोटे-छोटे सवालात होते हैं ज़हन में, उलझनें होती हैं, डाउट्स होती हैं। तो रेहान साहब ने खुद मुझे कॉन्टैक्ट करके तो वो उलझनें, वो डाउट्स जो हैं वो क्लियर किए हैं। तो इस चीज़ से मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ कि एक बंदा जो इतना बिज़ी है, इतना मसरूफ़ है, वो हर चीज़ पे नज़र रखे हुए है, और हर एक बंदे पे उसने अपना होल्ड रखा है कि उसको कोई मसला ना हो, कोई तकलीफ। पहली बात तो ये, इससे मैं बहुत इम्प्रेस हुई, क्योंकि मैं खुद स्कूल चला रही हूँ। मुझे पता है कि एक टाइम पे इतने सारे लोगों को सैटिस्फाई करना कितना मुश्किल होता है। तो उसके बाद उन्होंने बार-बार सबको गाइडलाइन देनी, सर दौलत ने बहुत हेल्प की अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी टीम का हर मेंबर बहुत ही हेल्पफुल था माशाल्लाह, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिली और मैं थोड़ी आगे बढ़ूँ। अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊँ तो फाइनेंशियली भी मुझे थोड़ा-सा इश्यू था, लेकिन जब ये इतने अच्छी मैंने रवैये, इखलाक और इतनी क्लियरेंस देखी, और इतना राह मैंने उसका बिल्कुल स्ट्रेट देखा, अपनी मंजिल साफ नज़र आई मुझे, तो मुझे पैसे ने मैटर नहीं किया। फिर मैंने जहाँ से भी करना था मैंने करना था, और ये कोर्स हर हाल में मैंने करना था। जॉइन तो मैंने 2 महीने के लिए किया था। मतलब मेरी ये सोच है कि मैं कहती हूँ कि करूँ और फिर मैं दूसरों को वो उसकी तरगीब दूँ। मतलब मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताना चाहती किसी को जिसके बारे में मैं खुद ना जानती हूँ। क्योंकि हमारे इलाके में, मैंने जैसे आपको पहले बताया ना, कि ये स्कूल हमारा बहुत, हमने जब स्टार्ट लिया था तो 15 बच्चों से स्टार्ट लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम पे बहुत यकीन किया है हमारे लोगों ने, और अभी तक भी है, क्योंकि हम कभी ना धोखा देते हैं, ना हमसे कोई गलत बात करते हैं। सीधी-सीधी सी बात है, हर बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उनके सामने है, और हर तरह से है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी रिपोर्ट हमने बहुत क्लियर रखी हुई है। इसीलिए कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने से पहले मुझे बहुत दफ़ा उस पे सोचना पड़ता है, और बहुत दफ़ा उसको वर्किंग करनी पड़ती है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ मैं ना लेकर आऊँ जो उनके फ़ायदे में ना हो,
تو اس لیے پھر میں نے خود اپنے آپ کو پہلے سوچا کہ میں اس کو کنٹینیو کروں، اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اس کورس سے، اور سر سے بات کر کے اب وقتاً فوقتاً بھی میری بات ہوتی رہتی ہے، کبھی 2-3 دن کے بعد دعا سلام بھی ہوتی ہے، میں ان سے اپنی کوئی مسئلہ شیئر کروں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس کا جواب دوں. زبردست، یہ امیزنگ. وہ جان کے یہ خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ بولا کہ پہلے میں ایکسپیریمنٹ خود پہ کرنا چاہتی ہوں، یہ جان سکوں تاکہ یہ چیز اچھی بھی ہے جو ہم بچوں کے اوپر لاگو کرنا چاہ رہے ہیں. تو شکیلا آپ مجھے بتائیں، ماشاءاللہ سے اب آپ کی جرنی کو 2 منتھ ہو گئے، تو کیسا پایا آپ نے اس ویژن کو، جو جس طرف یہ ایک ٹرین پہ ہم جرنی کر رہے ہیں ایک ساتھ؟ راحت بہت اچھی فیملی، ایک فیملی ملی مجھے، ایسے ممبر کی فیملی کے جیسے آج آپ سے بات کر رہی ہوں تو ایسے لگ رہا ہے کہ بہت عرصے سے جانتی ہوں آپ کو. اسی طرح مریم ہیں، کیسر ہیں، ماریہ ہیں، یا جو بھی سر دولت ہیں، سر رحمت ہیں. یقین کریں کہ ایک ایک ممبر جو ہے ایسے لگ رہا ہے کہ بہت عرصے سے ہم ان کو جانتے ہیں، اور ایسا بالکل نہیں محسوس ہوتا کہ آج فرسٹ ڈے ہے. بالکل ایک فیملی کا ماحول نظر آتا ہے، سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. ہمارے جہاں تک ایریا کی بات ہے، ہمارے ایریا میں نمبر گیم بہت ہے. ہمارے ایریا میں ایسے ایسے اسکول بھی ہیں شہر کی طرف جو مطلب آپ سوچ لیں کہ ٹوٹل نمبر میں سے آج میٹرک تھا، اور آج میٹرک کے رزلٹ میں اتنا رٹا مارا جاتا ہے کہ جسٹ 5 یا 6 نمبر کم ہوتے ہیں بچوں کے ٹوٹل میں سے. لیکن اگر آپ ان بچوں کو پاس بٹھا کے 2 لائنیں بول لیں کہ یہ اس پہ ذرا بات کر لیں بیٹا، اگر یہ میں آپ کو ٹاپک دیتی ہوں آپ اس پہ ذرا سا بات کر لیں 2 منٹ کے لیے، تو ان کو نہیں آئے، جس کا مجھے بے حد افسوس ہوتا ہے. اور میں چونکہ خود شروع سے ہی اپنے اسکول میں تھوڑی سی کریٹیوٹی کی طرف بڑھتی تھی، میں کہتی تھی بچوں کو کوئی ایسا ٹاپک دیا جائے جس پہ وہ 4 لائنیں تو لکھ لیں، 5 لائنز تو لکھ لیں. لیکن جب مجھے یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ کام نہیں آئے گا، پوچھا جاتا ہے ان بچوں سے تو آپ جو محنت کر رہی ہیں وہ ان کے کام نہیں آئے گا، تو وہاں میں مایوس ہو جاتی تھی اور چپ کر کے بیٹھ جاتی تھی کہ میں ان کو سکھاؤں تو صحیح. لیکن بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ مجھے کرسیو رائٹنگ، میری اپنی جوائننگ رائٹنگ بہت شوق میں کو جوائننگ رائٹنگ سکھاؤں، تو جب میں نے 4 کلاس سے سٹارٹ کی تو کچھ بچوں کی بہت خوبصورت ہو گئی جوائننگ رائٹنگ. لیکن درمیان میں ایسے ایک صاحب آئے ہمارے وزٹ کے لیے ہمارے اسکول میں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ جو ان کو رائٹنگ سکھا رہی ہیں بورڈ میں اس کے تو نمبر کٹ جاتے ہیں، جب چیکر وہ چیکنگ کرتا ہے تو وہ تو نمبر کاٹ لیتا ہے. وہاں میں رک گئی. پھر میں ایک دفعہ دل پریشان ہو گیا کہ میں کوئی ایسی چیز نہ ان بچوں کو دوں جو ان کے فیوچر میں ان کے کام نہ آئے. تو جب سر ریحان اللہ والا صاحب کا ویژن دیکھا میں نے، ان کے کورسز دیکھے اور وہ بچے دیکھے جو الحمدللہ کامیاب ہیں اس میں، اور جب مجھے یہ پتا چلا کہ وہ میٹرک تک جب پہنچتے ہیں تو الحمدللہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں، اپنی پڑھائی کو سپورٹ کر سکیں. کیونکہ ہمارے ایریا میں بچے میٹرک کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کے رزلٹ اتنے خراب آتے ہیں کہ کہتے ہیں آگے ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد وہی فالتو، وہی روڈ، وہی حرکتیں، وہی بائکس، وہی موبائلز اور وہی سب کچھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے بچوں کی زندگیاں خراب ہوئی ہیں. ہمارے پچھلے میٹرک کے بیچ میں 40 بچے تھے جس میں سے صرف 25 بچے آگے گئے ہیں، کوئی پڑھ رہے ہیں، کوئی تھوڑے سے آگے گئے ہیں، بقایا تمام بچے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جب دیکھتے تھے تو بہت افسوس ہوتا تھا. یہ جو کورس ہے اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہر بچہ اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے، کیونکہ سب سے بڑی بات ہے ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اس موبائل پہ جہاں وہ ٹک ٹاکس اور ویڈیوز دیکھتے ہیں اور فالتو ٹائم برباد کرتے ہیں، جب وہ کینوا اسٹوری پوسٹ اور یہ سب چیزیں دیکھیں گے اور ان کو ایک مقصد نظر آئے گا اور ایک لالچ پڑے گا دل میں کہ ہم اگر یہ کریں گے تو ہم نیکسٹ لیول پہ جائیں گے، اور ہمیں نیکسٹ لیول پہ جانے کے لیے پھر ہم ان سب چیزوں کو عبور کریں گے تو ہم آگے جائیں گے، تو ان بچوں کو ایک منزل نظر آئے گی. تو یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے. تو اس لیے پھر یہ کورس جو ہے الحمدللہ بہت معنی خیز لگا، اور ابھی تک جو میں کر چکی ہوں مجھے تو اس میں بہت خوشی ہے، کیونکہ میں نے خود سیکھا ہے. میں نے لیپ ٹاپ کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، مجھے ایون کہ یہ بھی نہیں آتا تھا کہ کسی پیج کو کاپی کیسے کرنا ہے. تو پھر جب وہ شروع میں کیسر اور ماریا سکھاتی تھی، پہلے میں ان سے کہتی تھی آپ لوگ غصہ نہ کیجیے گا کیونکہ میں نے یہ سب کچھ نہیں سیکھا ہوا، تو آپ کو مجھے 3-4 دفعہ بتانا پڑے گا تو تب مجھے سمجھ آئے گی. تو کہتی ہے نہیں آپ فکر نہ کریں، آپ جتنی دفعہ پوچھیں گی ہم آپ کو بتائیں گی. تو مجھے اور خوشی ہوتی ہے، دیکھیں بالکل تنگ نہیں پڑ رہی. پھر جب صبح کے ٹائم آئے تو پھر آگے مریم تھی، وہ بھی ماشاءاللہ بہت کوآپریٹو، اور اس کے بعد جو اسسٹنٹ فیسیلیٹیٹرز ہیں، جو مانیٹرز ہیں، جیسے وہ ذرائع اٹھا لیتے ہیں نا، جب فیسیلیٹیٹر ادھر ادھر ہوتے ہیں تو اسسٹنٹ اٹھا لیتے ہیں، جیسے ماریا ادھر ادھر ہوئی تو سرغنی لے لیتے ہیں، سرغنی ادھر ادھر ہوتے ہیں تو مانیٹرز ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. تو یہ مجھے بہت پسند آیا، بہت
कैसे कोई ये नहीं कहता कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने करना है। सब अब इस जिम्मेदारी को ऑन करते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, समझकर वो इसको उठाते हैं। जी बहुत अच्छा लगा आपसे ये फीडबैक लेके। यकीनन मेहनत के साथ ही टीम वर्क में ही बरकत होती है और इसी तरीके से हम जल्द से जल्द अपनी मंजिल की तरफ रवां हैं। और ये बच्चे माशाल्लाह से जैसा कि आपने बताया मैट्रिक तक तो क्या अभी 1 साल 1.5 साल में आप देखिए कि माशाल्लाह ये कितने बच्चे ग्रो करते हैं। अभी जो हमारे सीनियर बच्चे हैं, मेरे खुद के बच्चे हैं, लंदन में माशाल्लाह से इंटर्नशिप के ऊपर वो जॉब कर रहे हैं। और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है जो ना कि मैंने भी तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले ये डिसीजन लिया था जब मैं फैसलाबाद से इधर आई थी कराची में। तो लोग तरह-तरह के सवालात डिमोटिवेट कर रहे थे, लेकिन माशाल्लाह से अब इस पोज़ीशन पे हूँ कि लोगों को बता सकूँ कि ये जो एक विज़न है, एक मकसद है, ये रिहान स्कूल जो है ये कोई फ़ेक नहीं है। तो आप मुझे ये बताएँ शकीला जो आपके स्कूल के बच्चे हैं, उनके ऊपर ये कब आप इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं? क्या उनके पेरेंट्स भी आपसे ये विश कर रहे हैं कि भई आप खुद तो ट्रेनिंग ले रहे हो, साथ-साथ हमारे बच्चों को भी आप गाइड करना शुरू कर दो? जी उनके बारे राहत, में ये क्या मैंने अभी ना आपकी राय है? कब तक आप जी, ये मैंने समर ब्रेक में जब छुट्टियां हो गई ना, पेरेंट्स जब बच्चे छुट्टियों पे चले गए तो तब स्टार्ट लिया मैंने। लेकिन जो मेरे जहन में आइडिया है या प्लान है इसका, वो इंशाल्लाह 6 महीने के बाद इम्प्लीमेंट करने का है। ये मैं मार्च में इंशाल्लाह जब न्यू क्लासेस स्टार्ट होंगी उससे पहले मैं पूरी तैयारी करूंगी। जाहिर है फिर लैपटॉप्स का अरेंज करना, कि लोगों को ये चीज़ देना बहुत ज़रूरी है हाथ में। बेशक उनको एक तरीके से दी जाए, इंस्टॉलमेंट पे जैसे दे देते हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि कोई चीज़, क्योंकि वो काम करेंगे तो लोग मोटिवेट होंगे। पहले स्टेप पे तो मैं सिर्फ 9 के 10 बच्चे लूँगी। मैंने सोचा तो 9 बच्चों का है, और 10वां बच्चा जो है उसको मैं खुद स्पॉन्सर करूँगी, खुद दूँगी। जो ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा भी होगा और जिसके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि मैं उसको मैं खुद अरेंज करके दूँगी। और ये 10 बच्चे इंशाल्लाह आगे 10 बच्चों को दिखाएँगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो पहले 10 बच्चे जो हैं इंशाल्लाह मैं उनको मोटिवेट करूँगी, लेकिन आगे से मैं किसी को खुद नहीं मोटिवेट करूँगी कि से मोटिवेट होंगे। जैसे सर कहते हैं हम हर किसी को नहीं कर सकते मोटिवेट, और हर किसी को भी हम बिल्कुल मतलब मुतमईन नहीं कर सकते, तो छोड़ दें। आप अपना काम दिखाएं, अपनी मेहनत दिखाएं, बाकी बच्चे दिखाएंगे कि वो किस तरह के हैं। वो से मुकाबला करेंगे, वो बातें करेंगे, वो इंटरव्यूज लेंगे, वो पोस्ट बनाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक सबूत होगा उन लोगों के लिए जो बातें करते हैं और जो इस पे नुक्ताचीनी करते हैं। तो ये 6 माह का है तकरीबन मेरे जहन में इंशाल्लाह, जिसमें मैं एआई क्लासरूम बनाऊंगी। उसमें मैं, जैसे सर रेहान अल्लाहवाला साहब ने अपने स्टूडियो फ्लैट्स बनाए हुए हैं, उन्होंने ड्राइंग्स ऐसी करवाई हुई हैं कि वैसे पता चल रहा है कि हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। इस तरह का एक बनाऊंगी हॉल टाइप, जिसमें हम बच्चों को बिठाएंगे और वो पूरा अपना ये काम करेंगे खुशी से। और लैपटॉप्स की भी उनको आसानी होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी लैपटॉप्स लेना। अगर पैसे हैं तो वो उनको खरीद लें, अगर नहीं हैं तो वो इंस्टॉलमेंट्स पे ले लें, लेकिन किसी भी सूरत उनका काम ना रुके। सही जी, ज़बरदस्त हो गया। तो शकीला अभी आप मुझे बताएँ कि रिहान स्कूल का तो एक कॉन्सेप्ट है वाला वाली, तो अभी तक आपने अपने नाम के साथ कोई वाला वाली सिलेक्ट नहीं किया। आपकी लाइफ़ का क्या गोल है, क्या मकसद है जो कि आप अपने नाम के आगे लगाना चाहेंगी? मैम राहत, मैंने दो 1997 में मेरी शादी हुई थी। 1997 से लेकर मार्च में मेरी शादी हुई थी, अप्रैल में मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। मई से लेकर आज तक मैंने संडे के अलावा छुट्टी नहीं की। तो जो मेरी ज़िंदगी का मिशन है, वो गोल जो है वो एजुकेशन ही है। चाहे वो दिन बट शौक करती हूँ। एक तो होता है ना बंदा तंग आके करता है कि ओहो आज स्कूल जाना है, आज ये करना है। मेरा हर दिन एक नए अज़म के साथ मैं उठती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक नई जज्बे के साथ उठती हूँ कि आज मैंने ये करना है, ये करना है। मैंने बाकायदा रखी हुई है, और डायरी में मैं हर एक वो बात लिखती हूँ कि जब ये देखें, ये मैंने 5 तारीख से रेहान स्कूल स्टार्ट किया था, 5/6 को, तो उस दिन से लिखा हुआ है कि मैंने क्या क्या किया और किस तरह से किया और क्यों किया। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक वो है कि मैं हर दिन बहुत अच्छे से गुजारती हूँ और पैशन से गुजारती हूँ। तो एजुकेशन ही मेरा पैशन है, लेकिन मैंने एजुकेशन वाली लगाया था साथ। फिर जब मुझे पता चला कि सेकंड लेवल पे वो लगाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप अपने आप को पहचान लेते हैं, अपने गोल्स को पहचान लेते हैं, लेवल कंप्लीट कर लेते हैं। फिर वो बेहतर लगता है कि फिर चेंज नहीं करना पड़ता, जो लग जाता है बस वही लग जाता है।
تو اس لیے پھر میں نے ابھی تک لگایا نہیں. ویسے ایجوکیشن والی سب یہی کہہ رہے تھے کہ سر بھی کہہ رہے تھے آپ ایجوکیشن والی ہی ساتھ لگا لیں, تو انشاءاللہ پھر وہی کیا پتا وہی ساتھ لگے. جی ظاہری بات ہے, آپ کا شوق, آپ کا انٹرسٹ, جس کام میں آپ تھکتے نہیں ہو, آپ کو اس میں اکتاہٹ بیزاری محسوس نہیں ہوتی, تو آپ کو اپنے نام کے ساتھ وہی لگانا چاہیے. اور ایجوکیشن والی آپ کے نام کے ساتھ سوٹ بھی کرتا ہے, آپ کی پرسنالٹی سے میچ کرتا ہے, تو یقیناً آپ کو وہی لگانا چاہیے. شکیلہ, آپ ہماری جو پاکستان کی اللہ خیر کرے عوام ہے, جو کسی معجزے کے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ شاید کوئی معجزہ ہوگا اور ہمارا نصیب بدل جائے گا, یا کچھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا, تو آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا کوئی ایسا معجزہ ہوگا یا انہیں خود ہی کوئی اسٹیپ لینا پڑے گا؟ پتہ نہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں لوگ معجزے کا انتظار کرتے ہیں. مجھے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. مجھے ہنسی آتی ہے بلکہ کہ جب ہم کسی دوسرے پہ ڈیپینڈ کریں. تو میں تو ایک پانی کا گلاس بھی میں برا سمجھتی ہوں. میں ٹیچرز سے بھی کہتی ہوں, میں کہتی ہوں آپ خود پیا کریں اٹھ کے پانی, بچوں سے نہ کہا کریں کہ اب ہمیں پانی لا کے دیں. مطلب کہ کسی کو کام کہنا مجھے تو نہیں پسند, بالکل بھی نہیں پسند. تو ہم پھر اتنے بڑی چیزوں کے لیے کیسے ڈیپینڈ کر سکتے ہیں باہر کے ملکوں کے وے. اور جب میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب کسی کو عادت پڑ جاتی ہے نا مانگنے کی, تو وہ اس کے ذات کا حصہ بن جاتی ہے. اور خودداری ایک ایسا, اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ایک شخصیت میں ایک ایسی کوالٹی ڈال دی اللہ تعالیٰ نے کہ جس انسان میں خودداری ہو نا, وہ مر جائے وہ اپنی شکایت بیان نہیں کرے گا, وہ کسی دوسرے کو نہیں بتائے گا. تو شاید اس وجہ سے میں آج تک تھکی نہیں ہوں کہ مجھ میں یہ دو عادات بہت ہیں کہ میں ایک تو مانگ نہیں سکتی کسی سے کوئی پریشان کروں گی, اور دوسرے نمبر پہ مجھے یہ خودداری بہت ہے. میں کبھی بھی کسی کو تنگ نہیں کروں گی, اپنی تکلیف بیان نہیں کروں گی. اکیلے میں اللہ کے سامنے رو لیں, چاہے نماز پہ بیٹھ کے رو لیں, مصلی پہ بیٹھ کے رو لیں, لیکن انسان کے سامنے نہ روئیں, کسی کے سامنے, کیونکہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ آپ کو نہ کچھ دے سکتا ہے, نہ کہ آپ کے مسئلے حل کر سکتا ہے, نہ آپ کی تکالیف دور کر سکتا ہے. دور کرنے والی جب ہمیں پتہ ہے ایک ہی ذات ہے اللہ کی, تو پھر ہمیں کیوں یہ ضرورت پڑ جاتی ہے. تو یہ سمجھنا شاید مشکل ہے لوگوں کے لیے. ہم نے تو زندگی کو بہت پاس سے دیکھا, محنت کی ہوئی ہے, اس لیے ہمیں پتہ ہے الحمدللہ کہ یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. لیکن بس لوگوں کی ایک ذہنیت بنی ہوئی ہے, تو بس ہم دعا کر سکتے ہیں ان کی ہدایت کی. اور ہم جو کر رہے ہیں اللہ کرے وہ ہمیں دیکھیں تو تھوڑا سا وہ ہو جائیں. میں یہ نہیں کہتی کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں یا ہم بہت محنت کر چکے ہیں, لیکن کم از کم آج تک ہم نے کسی کو تنگ نہیں کیا, کسی سے مانگا نہیں, اور خود اپنی دنیا میں جو چھوٹی سی دنیا بنائی ہوئی ہے, اسکول کی دنیا ہے یا جو بھی ہے, چاہے طوفان ہو, آندھی ہو, بارش ہو, اللہ نہ کرے کوئی فوتگی ہو جاتی ہے. آف کورس پہلا دن تو ہوتا ہی ہوتا ہے اگر فیملی میں بہت کلوز فوتگی ہو جاتی ہے, لیکن رائٹ سیکنڈ مومنٹ پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں ہماری اور بھی ذمہ داریاں ہیں, تو وہ بھی ہم نے نبھانی ہے. تو بیک ٹو ڈیوٹی ہم نے دوبارہ وہ کرنی ہے. تو اللہ کرے وہ یہ باتیں دیکھ کے تھوڑا سا سلجھیں اور سمجھیں اس چیز کو. لیکن کوئی معجزہ نہیں ہونے والا, کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں آنے والا, کرنا ہم نے خود ہی ہے, محنت ہر بندے نے. زبردست جی, امیزنگ. شکیلہ, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پہلے والی شکیلہ میں اور اب کی شکیلہ میں کیا چینج آیا, تو کیا بتانا راحت, چاہیں گے جب آپ؟ بہت فرق آیا ہے. جیسے ہم کمیونٹی تھے نا, تو وہاں پر اور طرح کی کمیونٹی تھی. مطلب وہاں کے آپ کو پتہ ہے میجورٹی مطلب مکس نیشنلٹیز تھی. کوئی بنگلہ دیش سے تھا, کوئی ترکی سے, کوئی سری لنکن, کوئی یو اے ای سے تھا, کوئی انڈیا سے, سب مکس تھے. لیکن الحمدللہ اسی طرح بہن بھائیوں کی طرح ہی کام کیا ہے, اچھی فیملی کی طرح کام کیا ہے. کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ انڈین ہے, یہ ادھر کا ہے, یہ ترکی کا ہے, یہ ادھر کا ہے. بہت اچھا سا مل جل کے کام کیا ہے. جبکہ یہاں جب ہم آئے ہیں, آپ یقین کریں گی, مجھے پاکستان آ کے پتہ چلا کہ قوم بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ راجا قوم کے ہیں, یہ ستی ہیں, یہ دوسرے ہیں, یہ دوسرے ہیں. وہاں ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ کوئی قومیں بھی ہوتی ہیں اور قوم سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے اور اونچ نیچ یہ ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر. تو یہ بہت بڑا فرق پڑا مجھے یہاں آ کے, دھچکا جیسے لگتا ہے ویسے ہوا مجھے یہاں آ کے. دوسرے نمبر پر والدین کو ہمیں قائل کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کے بندوں بچوں کو اسکول بھیجو, بچوں کا حرج ہو رہا ہے. جبکہ وہاں پر پیرنٹس منتیں کرتے تھے اسکول کو کہ کائنڈلی جو ہے وہ آپ فائن نہ کیجیے گا, کائنڈلی جو ہے بچوں کو چھٹی دے دیں, اس طرح سے. لیکن یہاں آ کے یہ کچھ بہت میجر ایسے ایشوز تھے, چینجز. پھر غصہ ہوتا ہے لوگوں میں, برداشت نہیں ہے, صبر نہیں ہے. وہاں پر تو ماشاء اللہ یا تو قانون بہت سخت ہے,
یا پھر لوگوں کو پتہ ہے ہماری روزی روٹی ہے اور ہم نے پیچھے بہت ذمہ داریاں نبھا کے ہم چھوڑ کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور بہت پیسہ دے کر آئے ہوئے ہیں، تو ہمیں برداشت کرنا ہے ہر حال میں، تو شاید اس لیے وہاں پر برداشت کرتے ہیں. لیکن یہاں پر اتنا غصہ ہے کہ دھرم دوسرے ہی لمحے پہ لڑائی پہ اتر آتے ہیں لوگ. تو اسی لیے یہ کچھ میجر چینجز تھی جس کی وجہ سے شکیلہ خود چینج ہو گئی تھوڑی سی. لیکن پھر بھی ابھی بھی تعلیم یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنا رویہ وہی رکھیں، برقرار رکھیں، بھلے دوسرا جیسے بھی ہو اپنے مشن پہ لگے رہیں، اور اپنا جو، کیونکہ ہم نے تو اپنے آپ کو شو کرنا ہے، اپنی تربیت شو کرنی ہے. جب وہ میں نے اس دن بہت اچھی ایک بات پڑھی تھی کہ غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے، صحیح بات کو تو نہیں کرنا ہوتا نا، برداشت ہی غلط کو کرنا ہے آپ نے. تو صبر والا وہ مقام ہے، اور اپنے آپ کو دیکھنا ہو یا کسی کی برداشت یا صبر یا ضبط کو دیکھنا ہو تو مشکل ٹائم پہ یا غصے ٹائم پہ. تو یہ ساری چیزیں پھر یہ ہے کہ پرسنالٹی کو کافی چینج کرتی ہیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے مجھے نہ چینج کریں، میں ویسے ہی رہوں تو بہت اچھا ہے. جی آپ نے بیچ میں جو بات کی نا کہ پیسہ دے کے آئے ہیں اس لیے ان کی مجبوری ہے، اصل بات یہی ہوتی ہے کہ پیسہ لگا ہوتا ہے، یہاں پہ فری ہے اس لیے قدر نہیں ہے. جی اسی طرح ہے. جی شکیلہ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ریحان سر کے ویژن کے ساتھ آپ کتنا سمجھتی ہیں انہیں؟ ماشاءاللہ سے ابھی تک کی آپ کی گفتگو سے اندازہ تو ہو گیا، لیکن لاسٹ میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اسے کور کیجئے، بتائیں کہ آپ اس سسٹم پہ کتنا بلیف رکھتے ہو؟ راحت تو میرے سب سے اچھی بات سر ریحان اللہ والا صاحب کی ہے نا کہ وہ کاپی پیسٹ نہیں کرتے. مطلب کہ میری خود یہ عادت ہے، میں ٹیچر سے کہتی ہوں کہ جو ابھی آپ نے ڈرائنگ بنائی نا اس کو بنا کے پیپر میں اتار کے ضائع کر دیجیے. تو ان سے اکثر پوچھتی ہوں میں ایسا کہ میں کہتی ہوں کیونکہ نیکسٹ ٹائم آپ نے نیو بنانا ہے، پھر آپ دماغ نہیں یوز کریں گی، پھر آپ وہی اٹھا کے پرانی چیز واپس نیو پہ اٹیچ کرنا شروع کر دیں گی. سر ریحان کی سب سے اچھی بات ہے وہ ہر دن ایک ایسا آئیڈیا، ایک ایسی بات نکال کے لاتے ہیں جو پہلے سے بہت بہتر ہوتی ہے، اور ان پہ یقین اس لیے آنے لگا ہے کہ وہ چپ کر کے سکون سے بیٹھتے نہیں ہیں. جب لیڈر نہیں بیٹھے گا تو عوام بھی نہیں بیٹھے گی، اور وہ ہمیں ایک ٹاسک دیکھ کے خود چھپ جائیں، خود بیٹھ جائیں، خود دیکھیں ہی نہ، پتہ ہی نہ کریں، تو ظاہر ہے پھر ہم بھی آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے. ہم بھی کہیں گے جب کوئی پتہ ہی نہیں کر رہا، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. اور وہ ہمیں چارج کرنے کے لیے، جیسے موبائل چارج ہوتا ہے نا، بیٹری چارج ہوتی ہے، ہمیں چارج کرنے کے لیے ہر روز ایک نئی سے نئی چیز لے کر آتے ہیں، اور وہ تجسس پیدا کرتی ہے ہم میں. وہ تجسس جو ہے ہمیں آگے بڑھنے کی قوت دیتا ہے، وہ ہمیں آگے بڑھاتا ہے، ہمیں دل کرتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں. اور میرے اندر تو مطلب میں نیٹ کا ایشو ہے ہماری طرف بہت زیادہ، تو مجھے تو جیسے وہ کیڑے کھانے لگتے ہیں نا، وہ جیسے الجھن ہونے شروع ہو جاتی ہے، میرے تو حالت خراب ہو جاتی ہے. بھائی انٹرویو ہو گئے، میرا نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اب یہ پوسٹ آ گئی ہے، یہ کرنی تھی. اب جیسے کراچی کے اوپر انہوں نے پرسوں لگا دی تھی، پوسٹ لگا دی تھی، مجھے تو اسی وقت سے بخار چڑھنے لگا. میں نے کہا ہو یہ تو پوسٹ کرنی ہے، یہ اس طرح کرنا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے فیس لیس ویڈیو میں کافی ٹائم چاہیے، دماغ چاہیے اس کو رکھ کے پھر اس کو چینج کرنا، تو وہ نہیں مل رہا مجھے ٹائم. تو اب اس میں مجھے وہ ٹینشن میرے دماغ میں بنی ہوئی ہے کہ نہیں یہ کرنا ہے، میں نے ہر حال میں کرنا ہے. تو وہ نا اپنی ٹیم کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے، اور یہ مین ریزن ہے ہمارے آگے بڑھنے کی. اگر ہم سو جائیں گے یا ہم ریسٹ موڈ پہ چلے جائیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے. یہ جو ہم میں انہوں نے وہ وائبریشن کی ہوئی ہے نا، سر ریحان اللہ والا صاحب نے ہم میں وائبریشن ڈالی ہوئی ہے سب میں، تو یہ چیز بہت بڑا ایک ثبوت ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. موومنٹ آپ کو پتا ہے حرکت جو ہوتی ہے وہ آگے بڑھاتی ہے نا، تو ہم میں جو حرکت ہو رہی ہے اس سے یہ یقین آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، ضرور بڑھیں گے. کیونکہ ہمارا لیڈر نہیں بیٹھتا، ہمارا لیڈر سوتا نہیں ہے، ہمارا لیڈر ہر روز ایک نئی ایجاد کر کے لاتا ہے ہمارے لیے. وہ سوچتا ہے، وہ خود بھی انٹرویوز لیتا ہے، وہ لوگوں سے ملواتا ہے، وہ ہمیں شوق پیدا کر رہا ہے ہم میں کہ ہم آگے بڑھیں. تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ہم پیچھے رہیں گے، انشاءاللہ ہم ضرور آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ. لاسٹ میں چاہوں گی شکیلہ آپ ہمارے ویورز کے لیے کوئی اچھا سا میسیج دیجیے. میرا سب سے جو اہم میسیج، تو بہت سارے میسیجز اب پیچھے بھی انٹرویوز ہوئے میں نے دیے ہیں، لیکن یہ میسیج میرا بہت اسپیشل ہوگا کہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پاکستان واپس ضرور آئیں. جیسے ہم آئے ہیں، کچھ عرصہ اپنی زندگی کا گزارا ہے باہر، نو ڈاؤٹ، لیکن جو سکون، جو ہمیں خوشی اپنے ملک میں، اپنے لوگوں میں، اپنے بچوں کو پڑھانے میں آئی ہے، یقین کریں راحت وہ باہر نہیں آئی ہے. کیونکہ ایک دل کے ایک کونے میں یہ سکون مل رہا ہے کہ ہماری قوم، ہماری نسل اچھی ہو رہی ہے، ہمارے پاکستانی آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم آگے جا رہے ہیں.
تو ہم ان کو پڑھا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم باہر رہ کے. اب دبئی میں ایک گلوبل ولیج ہے, یو اے ای ایک گلوبل ولیج ہے, وہاں ہر طرح کا طبقہ وہاں پر آتا ہے, اور وہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ تو ہر طرح سے موو کریں گے, وہ آگے بڑھیں گے. خاندان کو کون آگے بڑھائے گا؟ سر ریحان اللہ والا صاحب نے بہت بڑا کام کیا ہے, جو ہمارے لیے کر رہے ہیں, جو ان بچوں کے لیے کر رہے ہیں, ہمارے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. تو جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, فری لانسرز ہیں, یہ جو یہاں پر باہر بھی ٹائم سپینڈ کریں, لیکن پاکستانیوں کو ضرور آگے بڑھائیں, اور اپنے ملک کو اپنا شیئر ضرور دیں, اپنا حصہ ضرور دیں, کیونکہ ہم اس ملک سے ہیں. تھینک یو اشکیلا, بہت زبردست میسیج آپ نے دیا, بہت ہی زبردست. اور آج کا انٹرویو بھی بہت امیزنگ رہا, اور آپ نے بہت زبردست انفارمیشن ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کی. یقیناً اس میں ان کے لیے بہت زیادہ نالج ہے. اور لاسٹ میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا, ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. تھینک یو اشکیلا سو مچ. دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. زندہ. اللہ حافظ.